میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ القول البدیع میں ہے، حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور علیہ رحمت اللہ الغفور جب فوت ہوئے تو شیراز والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں، بہترین جنتی لباس پہنا ہوا ہے، سر پر موتیوں والا تاج سجا ہوا۔ خواب دیکھنے والے نے حال پوچھا تو فرمایا اللہ نے مجھے بخشا، کرم فرمایا، جنتی تاج پہنایا، جنت میں داخل کیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا میں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قبر میں خوب کام آتی ہے، قبر میں خوب کام آتی ہے، بے کسوں کی ہے یار غار درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول قبول فرمائیے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ بیان سننے کی نیتیں کر لیں حاضرین ہو مدنی چینل کے ناظرین، نگاہیں نیچی کی، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دوزانوں بیٹھوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 3461 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ اشعار پڑھتے نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا، مدنی قافلے کی ترغیب دلاؤں گا، حسب موقع مدنی انعامات، علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ الترغیب والترہیب حدیث نمبر 23 فیضان سنت میں امیر اہل سنت نے صفحہ نمبر 871 پر نقل کی۔ فیضان رمضان میں بھی یہ روایت جو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم، جب رمضان شریف کی پہلی تاریخ آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی،
اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ حوریں جنت کے بلند محلات پر کھڑی ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں ہے کوئی جو ہم کو اللہ سے مانگ لے کہ ہمارا نکاح اس سے ہو۔ پھر وہ حوریں دروغہ جنت حضرت رضوان علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھتی ہیں آج یہ کیسی رات ہے؟ حضرت رضوان علیہ الصلاۃ والسلام جواباً تلبیہ کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو کہتے ہیں تلبیہ لبیک۔ حضرت رضوان علیہ السلام تلبیہ کہتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمدیہ کے روزہ داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماہ رمضان میں جنت کے دروازے روزہ داروں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک کا استقبال کیا جاتا ہے۔ کب سے؟ کون کرتا ہے؟ کیسے کرتا ہے؟ سنیے، ایمان تازہ کیجیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت تاجدار مدینہ سر قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک سجائی جاتی ہے۔ فرمایا رمضان کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، وہ حوریں عرض کرتی ہیں یا رب اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ تو ماہ رمضان کے استقبال کے لیے شروع سال سے اگلے سال تک جنت سجائی جاتی ہے۔ کب سے سجائی جاتی ہے؟ مرآت جلد 3 صفحہ 142 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان کے لیے جنت کی آراستگی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ رمضان ختم ہوا، عید کا چاند نظر آیا تو اگلے سال جو رمضان آئے گا اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ مرحبا۔ اور سال بھر تک، پورا سال فرشتے جنت کو سجاتے رہتے ہیں۔ جنت خود سجی سجائی ہے، جنت تو پہلے سجی ہوئی ہے، اور بھی زیادہ سجائی جاتی ہے۔ پھر سجانے والے فرشتے ہوں تو کیسی سجائی جاتی ہوگی؟ اس کی سجاوٹ ہمارے وہم و گمان سے ورا ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں بعض مسلمان رمضان میں مسجدیں سجاتے ہیں، وہاں قلعی چونا کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، ان کی اصل یہی حدیث ہے۔ جنت کی حوروں پر ہوا چلتی ہے، اس کے تعلق سے مفتی صاحب لکھتے ہیں یہ ہوا عرش سے شروع ہوتی ہے، جنت کے درختوں پھولوں سے معطر ہو کر حوروں پر پہنچتی ہے، اور مفتی صاحب لکھتے ہیں یہ روزہ داروں کے منہ کی بو کے اثر سے ہوتی ہے۔ کہاں سے چلتی ہے؟ یہ عرش سے شروع ہوتی ہے اور پھر جنت کے درختوں پھولوں سے معطر ہو کر حوروں تک پہنچتی ہے، اور پھر حوریں عرض کرتی ہیں یا رب اپنے بندوں کو ہمارا خاوند بنا، ان سے ہماری آنکھیں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی حوریں کہتی ہیں ہم کو ان روزہ داروں کے نکاح میں دے، ہم ان کی بیویاں بنیں۔ مرحبا مرحبا۔ جلد ہی
اگر ہم زندہ بچ گئے تو ماہ رمضان کا مہینہ پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اور حاضرین کو بھی ماہ رمضان کی آمد کی مبارکباد. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مبارکباد دیتے تھے رمضان کی. یہ کوئی نئی بات نہیں شروع کر دی ہم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ماہ رمضان میں مبارکباد دیتے, بشارت سناتے, خوشخبری سناتے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرماتے, تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے جو نہایت بابرکت ہے. اللہ عز و جل نے تم پر اس کے روزے فرض فرمائے ہیں. اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے. اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا. مفتی صاحب اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مرآت جلد 3 صفحہ 137 سے, ماہ رمضان میں حسی یعنی محسوس ہونے والی برکتیں بھی ہیں, غیبی برکتیں بھی ہیں. اس لیے اس مہینے کا نام ماہ مبارک ہے. رمضان میں قدرتی طور پر مومنوں کے رزق میں برکت ہوتی ہے. ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے زیادہ ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہونا, ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت ہے. سبحان اللہ, مبارک ہو آپ کو. رمضان آنے والا ہے, اللہ خیر سے ہمیں رمضان سے ملا دے. مفتی صاحب لکھتے ہیں اس کے یعنی رمضان کے جانے پر غم بھی ہونا چاہیے. اسی لیے اکثر مسلمان جمعۃ الوداع کو مغموم اور چشمے پر نم ہوتے ہیں. خطبہ اس دن میں کچھ وداعیہ کلمات کہتے ہیں تاکہ مسلمان باقی گھڑیوں کو غنیمت جان کر نیکیوں میں اور زیادہ کوشش کریں. ان سب کا ماخذ یہ حدیث ہے. آئیے ہم بھی مرحبا کرتے ہیں. مرحبا صد مرحبا پہ آمد رمضان ہے, مرحبا صد مرحبا پہ آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجھائے دل, تازہ ہوا ایمان ہے. مرحبا صد مرحبا پہ آمد رمضان ہے, مرحبا صد مرحبا پہ آمد رمضان ہے. ہم گنہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے, ہم گنہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے. زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پہ آمد رمضان ہے, مرحبا صد مرحبا پہ آمد رمضان کی آمد, مرحبا رمضان کی آمد, مرحبا رمضان کی آمد, مرحبا سحری کی آمد, مرحبا افطار کی آمد. مرحبا تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے, تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے. تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے. مرحبا صد مرحبا پہ آمد رمضان ہے, مرحبا صد مرحبا پہ آمد رمضان ہے, مرحبا صد مرحبا پہ آمد رمضان ہے. آ گیا رمضان عبادت
عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد یہ دن 30 کا مہمان ہے، مرحبا مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں جھوم جاؤ مجرموں، رمضان غفران ہے، مرحبا مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، بھائیو بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، بھائیو بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے داخلہ آسان ہے، مرحبا مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے، ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر، یعنی اللہ تعالی کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جا، اے شریر شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر۔ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سورے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں جھوم جاؤ مجرموں، رمضان غفران ہے، مرحبا مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، یا رب میں نے اسے کھانے اور خواہشوں سے دن میں روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر، بس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ مرحبا، سبحان اللہ۔
ڈر تھا. کیا ڈر تھا؟ کہ عصیاں کی سزا یعنی گناہوں کی سزا. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا. ہمیں ڈر تھا کہ گناہوں کی سزا دنیا میں ملے گی یا آخرت میں ملے گی. دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان مبارک میں کس طرح عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے. سنیے. ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ مجتہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب ماہ رمضان آتا میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور سارا مہینہ اپنے بستر منور پر تشریف نہ لاتے. تو حاضرین و مدنی چینل کے ناظرین ہمت کریں، ذہن بنائیں. رمضان اللہ نے چاہا تو آئے گا، ہم پائیں گے. ابھی سے نیت کر لیں. 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ اشراق، چاشت، اوابین، تہجد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. رمضان جو ہے نا یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. جی ہاں، آئیے اس کو سماعت کرتے ہیں. سنیے. پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 185. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن الذی فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ترجمہ کنز الایمان. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں. تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو، اور اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو. تو ماہ رمضان کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا. سبحان اللہ. جبھی تو امیر علیہ سنت جھوم جھوم کر فرما رہے ہیں تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے. تجھ میں نازل حق تعالی، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے. مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے، مرحبا مرحبا آمد رمضان
ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ اور ہفتہ وار اجتماع کے حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ انشاءاللہ ہم سارے روزے رکھیں گے، ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ۔ روزے کے لغوی معنی کیا ہیں؟ رکنا۔ ہم نے کھانے پینے سے رکنا ہے، ٹھیک ہے؟ کھانے پینے سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک، کھانے پینے سے جماع سے رکنا، یہ روزہ ہے۔ بھئی کھانے پینے سے رکنا ہے، بدنگاہی سے نہیں رکنا، جھوٹ سے نہیں رکنا، غیبت سے نہیں رکنا، گالی سے نہیں رکنا، فضول باتوں سے نہیں رکنا، گانے سننے سے نہیں رکنا، گندی باتیں سننے سے نہیں رکنا، سود و رشوت سے نہیں رکنا۔ یہ کام جو گناہ ہے، یہ تو عام دنوں میں بھی اس کی اجازت نہیں، اس سے بچنا ہے۔ اور ماہ رمضان میں گناہ کریں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ گناہ تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو توحید و رسالت کا اقرار کرنے کے بعد، ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد، ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر نماز فرض ہے نا، اسی طرح رمضان کے روزے بھی فرض ہے ہر مسلمان پر جو مرد عورت بالغ ہیں اور عاقل۔ در مختار کے حوالے سے امیر اہل سنت نے فیضان رمضان میں لکھا، روزے 10 شعبان سن 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ اور ایک وہ بہت محبت بھری بات لکھی علماء نے کہ روزے جو ہیں یہ اس کی فرضیت کا حکم جب آیا نا، دن پتہ کون سا تھا؟ پیر کا دن تھا۔ قربان دوشنبے تجھ پہ 1000 جمعے، وہ شرف تو نے پایا صبح شب ولادت، وہ فضل تو نے پایا صبح شب ولادت۔ مکی مدنی مصطفیٰ میٹھے میٹھے آقا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، اس کی حدود کو پہچانا، جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام۔ جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان غفران ہے۔ مرحبا مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ دو جہان شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، الا الصوم فانه لی وانا اجزی بی، سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اللہ عز و جل کا مزید ارشاد ہے، بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب عز و جل سے ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1894 فرمایا، روزہ سپر ہے، یہ ڈھال ہے۔ جب کسی کا روزہ ہو تو نہ بےہودہ بکے نہ چیخے، پھر اگر کوئی شخص اس سے گالم گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے میں روزہ دار ہوں۔
اب اچھا لگتا ہے بھی روزے بھی ہو، لڑائی جھگڑے بھی کرے، مار کٹائی بھی کرے، تیری میری بھی کرے، غیبت بھی کرے، چغلیاں بھی کھائے، بدنگاہیاں بھی کریں، استغفر اللہ، یہ نگاہیں کسی غیر محرم کو دیکھیں، ایڈورٹائزمنٹ پر بڑی بڑی گندی تصویریں دیکھیں، شرم آنی چاہیے۔ روزہ رکھ کر یہ کام، گناہوں بھرے چینل روزہ رکھ کر، نہیں نہیں، مدنی چینل دیکھیں گے ہم الحمدللہ۔ ماہ رمضان اور مدنی چینل، مرحبا، دن رات امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے، اور مرحبا نگران شورا کا سلسلہ، پتہ کیا نام ہے اس کا؟ سائیڈ ایفیکٹ، سائیڈ ایفیکٹ، پتہ نہیں کیا کیا مدنی پھول عنایت فرمائیں گے نگران شورا۔ اور ماشاءاللہ ہر روز مفتی فضیل صاحب علم و حکمت کی باتیں بتائیں گے، انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے۔ فیضان سحری کے سلسلے، مناجات افطار کے رقت انگیز مناظر، وہ بھی امیر اہل سنت کے ساتھ دعائیں، ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ رمضان میں مدنی چینل ہی دیکھیں گے، رمضان کے علاوہ بھی مدنی چینل ہی دیکھنا چاہیے، گناہوں بھرے چینل نہیں دیکھنے چاہیے۔ سرکاری نامدار باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پروردگار کا فرمان خوشگوار سناتے ہیں، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ حدیث قدسی کے اس ارشاد پاک کو بعض محدثین نے انا اجزا بہ پڑھا ہے، جیسا کہ تفسیر نعیمی میں، پھر معنی یہ ہوں گے روزے کی جزا میں خود ہی ہوں۔ سبحان اللہ، روزہ رکھ کر روزہ دار بذات خود اللہ تبارک و تعالی ہی کو پا لیتا ہے۔ روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، خلد میں ہوگا تمہیں، خلد میں ہوگا تمہیں، یہ وعدہ رحمان ہے، مرحبا مرحبا آمد رمضان۔ کیا بات ہے ماہ رمضان کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، روزہ دار کی خاموشی تسبیح ہے۔ تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روزہ دار کا سونا عبادت، اس کی خاموشی تسبیح، اس کی دعا مقبول، اور اس کا ہر عمل مقبول ہوتا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے روزہ دار کے لیے سورج غروب ہونے تک بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر روزہ دار ایک یا دو رکعتیں پڑھتا ہے، آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں۔ جنت کی حوریں، جنت کی حوروں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں اللہ تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کی بہت مشتاق ہیں۔ اگر روزہ دار لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ تو ماہ رمضان کے علاوہ بھی 166 بار کلمہ طیبہ ہمیں روز پڑھنا چاہیے، اور 313 مرتبہ درود پاک روز پڑھنا چاہیے، 70 بار استغفار روز پڑھنا چاہیے، اور ماہ رمضان میں تو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ دیکھیں کتنی فضیلت زبردست ہے، سبحان اللہ۔ اور رمضان میں کثرت کرنی ہے کلمہ طیبہ کی، کثرت کرنی ہے استغفار کی، کثرت کرنی ہے اللہ سے جنت مانگنے کی، کثرت کرنی ہے اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنے کی۔ مالک جنت ساقی کوثر محبوب رب داور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پر اثر، قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا، حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے، لوگ حساب کتاب کے منتظر، اور روزہ داروں کے لیے دسترخوان کیسا؟ سونے کا دسترخوان۔ کیا بات ہے!
امام الصابرین سلطان المتوکلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین، جس کو روزے نے کھانے یا پینے سے روک دیا، جس کی اس سے خواہش تھی، تو اللہ تعالیٰ اس سے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا، جنتی شراب سے سیراب کرے گا۔ کیا بات ہے! قیامت کے روز ایک منادی آواز دینے والا آواز دے گا، ہر بونے والے کے لیے اس کی کھیتی کے برابر اجر دیا جاتا ہے، سوائے قرآن والوں یعنی عالم قرآن اور روزہ داروں کے، کہ انہیں بے حد و بے حساب اجر دیا جائے گا۔ ماہ نبوت، مہر رسالت، منبع جود و سخاوت، قاسم نعمت، سراپا رحمت، شافع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان۔ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے ریان۔ کیا نام ہے؟ ریان۔ اس سے، جنت کے اس دروازے سے جس کا نام ہے ریان، قیامت کے دن روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہے؟ بس روزہ دار کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ یہ بھی داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ تو باب الریان یہ جنت کا وہ دروازہ ہے جو مخصوص ہے کس کے لیے؟ روزہ داروں کے لیے۔ جو نہیں رکھتا روزہ وہ بڑا نادان، دو جہاں کی نعمتیں ملتی روزہ دار کو۔ اور یہ باب الریان جو ہے یہ روزہ داروں کے لیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ریان کا مطلب تر و تازگی، سیرابی، سبزی۔ چونکہ روزہ دار روزوں میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں، بھوک کے بامقابلہ بھوک کے پیاس کی زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں، اس لیے ان کے داخلے کے لیے وہ دروازہ منتخب ہوا جہاں پانی کی نہریں، بے حساب سبزہ، پھل، فروٹ، سیرابی۔ اس کا حسن آج نہ ہمارے وہم و گمان میں آ سکتا ہے نہ بیان میں، انشاءاللہ دیکھ کر ہی پتہ چلے گا۔ اس سے معلوم ہوا، مفتی صاحب لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا روزہ چور اور روزہ توڑ مسلمان اگرچہ رحمت خدا بندی، شفاعت مصطفی کی برکت سے بخش بھی دیے جائیں، جنت میں بھی داخل ہو جائیں، مگر اس دروازے سے نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ دروازہ تو روزہ داروں کے لیے مخصوص ہے۔ روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، خلد میں ہوگا تمہیں، خلد میں ہوگا تمہیں، یہ وعدہ رحمان ہے، مرحبا سب مرحبا پھر آمد رمضان گئے۔ خیر سے رمضان سے ملا دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا یعنی نہ رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا اگرچہ بعد میں رکھ لے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا، اور اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا پھر اس کی مغفرت ہونے سے قبل گزر گیا، اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے جس کے پاس اس کے والدین نے بڑھاپے کو پا لیا، اس کے والدین نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا، یعنی بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ تو ماہ رمضان کا ادب احترام بھی کرنا ہے اور اس کے روزے بھی رکھنے اور انشاءاللہ اعتکاف بھی کرنا۔ مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف،
کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کیا، پھر فرمایا میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ تو ادائے مصطفیٰ کو ادا کریں نا، کہ ہم پورے مہینے کا اعتکاف کر لیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پورے رمضان کا اعتکاف کیا، ادائے مصطفیٰ کو ادا کریں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں انشاءاللہ صرف پاکستان میں 126 مقامات کا ہدف ہے پورے ماہ کے اعتکاف کا، انشاءاللہ یہاں فیضان مدینہ میں بھی ہوگا۔ مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ رمضان کی برکتیں معلوم کرنا چاہتے ہیں، روزے کی فضیلتیں، روزے کے احکام، تراویح کے احکام، تراویح کی دعا، شب قدر کے فضائل، شب قدر میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اور سحری افطار کی دعائیں، اور سحری اور افطار کے آداب، اور مبلغین مبلغات اس سے درس دیں۔ اب یہ رمضان کے لیے خاص کتاب ہے امیر اہل سنت کی، امیر اہل سنت کو رمضان سے بہت پیار ہے، لیکن اتنی موٹی کتاب لکھی ہے رمضان کے تعلق سے، ماشاءاللہ۔ تو گھر میں، اسکول میں، کالج میں، اپنے اکیڈمی میں، ٹیوشن سینٹر پر، اپنے آفس میں، اپنی مارکیٹ میں، اپنی شاپ پر، اپنے گھر میں، اپنے ڈرائنگ روم میں اس سے درس دیں۔ اسلامی بہنوں میں درس دیں، تو یہ گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا، روزوں کی تحریک چل جائے گی، اور ہم سب مل کر انشاءاللہ روزے رکھیں گے، اوروں کو بھی دعوت دیں گے انشاءاللہ، اور اعتکاف بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اب بیان کو اختتام پر لاتے ہوئے سنتیں اور آداب سن لیجئے۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جوتے بکثرت استعمال کرو، آدمی جب تک جوتے پہنے ہوتا ہے گویا وہ سوار ہوتا ہے، یعنی کم تھکتا ہے۔ جوتے پہننے سے پہلے جھاڑ لیجئے تاکہ کیڑا یا کنکر وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ پہلے سیدھا جوتا پہنیے، پھر الٹا، اور اتارتے وقت پہلے الٹا جوتا اتاریے پھر سیدھا۔ مرد مردانہ اور عورت زنانہ جوتا استعمال کرے۔ صدر الشریعہ لکھتے ہیں عورتوں کو مردانہ جوتا نہیں پہننا چاہیے، بلکہ وہ تمام باتیں جن میں مردوں اور عورتوں کا امتیاز ہوتا ہے ان میں ہر ایک کو دوسرے کی وضع اختیار کرنے یعنی نقالی کرنے سے ممانعت ہے۔ نہ مرد عورت کی طرز اختیار کرے نہ عورت مرد کی۔ جب بیٹھیں تو جوتے اتار لیجئے کہ اس سے قدم آرام پاتے ہیں۔ تنگ دستی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اوندھے جوتے کو دیکھنا، اس کو سیدھا نہ کرنا، لہذا استعمالی جوتا الٹا پڑا ہو تو سیدھا کر دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔